جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، دیکھو نا یہاں خلق کا معنی ہونا ہے پیدائش، یعنی پیدا ہونا معنی کر رہے ہیں، پیدا کرنے والا نے، ٹھیک ہے جی۔ اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولو المال، آپ نے پڑھا ہے نا، اولو مالن، اولو مالن کا معنی ہوتا ہے مال والا، اولو مالن کا بھی معنی ہوتا ہے مال والا۔ الباب کہتے ہیں عقل والوں کو، عقل والوں کو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ الذین، وہ لوگ یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما، کھڑے ہونے کی حالت میں، یہ جو قیامہ ہے یہ حال بن رہا ہے، وقعودا، اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور یعنی کیا ہے کہ پہلوؤں کے بل لیٹ کر، ویتفکرون، اور وہ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، کہ بھئی زمین اور آسمان کی پیدائش میں۔ تو اب اس کا با محاورہ کیا بنے گا؟ یہ محاورہ معنی بنے گا جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ مطلب یہ کہ یہ چیز جو ہے نا کیا ہے کہ بیکار نہیں ہے، جس طرح کے خاص کر کے جو کفار تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کو بیکار پیدا کیا گیا، انہوں نے یہ گمان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، افحسبتم انما خلقناکم ازواجا وانکم خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا فرمایا ہے اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ بلکہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ تم بیکار بھی نہیں پیدا کیے گئے اور اللہ کے ہاں تمہیں لوٹنا بھی ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں ڈالے، اے ہمارا رب اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، فقد اخزیتہ، کہ اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ فقد اخزیتہ، یہ اخزیتہ، اخزا، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اخزیتہ یہ ضربتہ کی طرح ہے، وہ جو ہے نا یہ ضمیر مرفوع منصوب منفصل ہے اور منصوب متصل ہے، آپ نے پڑھا ہے نا، جس طرح دیکھو ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا وغیرہ وغیرہ، جو ہے نا کہ یہ فعل کے آخر میں ہے۔ فقد اخزیتہ، تو اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، اے ہمارا رب، اننا سمعنا، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا، ینادی للایمان، یعنی ہم نے سنا، اے ہمارا رب بے شک ہم نے سنا ندا دینے والے کو، ایسا ندا دینے والا کہ جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، انا آمنو، یہ کہ ایمان لاؤ، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم نے ایمان لا دیا۔ ربنا، بے شک اے ہمارا رب، فاغفر لنا، ہمیں بخش دیجئے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے۔ کفر کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا، ٹھیک ہے نا۔ وتوفنا، اور یعنی کہ ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ توفنا معنی ہمیں موت عطا فرما، مع الابرار کا معنی کیا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارا رب ہمیں عطا فرما جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا کو کیا فرمایا؟ قبول فرمایا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی میں سے عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، جس نے عمل من عمل کیا، عامل من عمل کرنے والا،
یعنی جو آپ میں سے جو عمل کرنے والا ہے نا، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، اب چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو، بعضکم من بعض کا مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک ہی ہو۔ فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، وَقَاتَلُوا، اور شہید کیے گئے، اور انہوں نے جہاد کیا، قاتل کا مطلب انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا کا معنی ہوتا ہے شہید کر دیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ، میں نے آپ کو بتایا تھا لام یہاں پر جو ہے یہ تاکید کا ہے، اور نون بھی جو ہے یہاں پر تاکید کا، تو معنی یہ بنے گا ضرور بالضرور میں ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ میں ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا، اور ایک کیا ہے کہ ضرور بالضرور میں ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو میرے راستے میں تکلیف آئی، یعنی انہوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا یا انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا، اب ان کو تکلیف آئی، ایمان کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، اب ایمان کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، یا ایمان کی وجہ سے انہوں نے دوسروں کو قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تو میں ضرور بالضرور خطائیں معاف کروں گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھو میں آپ کو بتا دوں، اضرب کا معنی ہوتا ہے ماروں گا میں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ لأضربن، اس کا معنی بنے گا ضرور بالضرور ماروں گا۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یکفر کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی مٹائے گا، اکفر کا معنی ہوتا ہے کہ مٹائے گا، مٹاؤں گا میں۔ لا اکفرن کا معنی ہوگا ضرور بالضرور مٹاؤں گا میں ان کی جو برائیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسوں کی میں برائیاں ضرور بالضرور مٹاؤں گا۔ تو یعنی یہ ایک قسم کی مہر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں جس کو تکلیفیں آتی ہیں اور ایمان لانے کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو طرح طرح کی تکالیف دی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی بات کریں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، اور جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں ان کی بات کریں، حضرت عثمان غنی کی شہادت کی بات کریں آپ، یا اسی طریقے سے جو ہے نا آپ جس صحابہ کرام کی آپ بات کریں تو ان کو اللہ کے راہ میں آنے کی وجہ سے تکلیف دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وجہ سے شہید کر دیا گیا ہے۔ بہرحال مقصد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ کے راہ میں آنے کی وجہ سے، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے جن کو تکلیف دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے گناہ ضرور بالضرور معاف کروں گا۔ اور یہ صرف نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صرف میں ان کے گناہ معاف کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و فرماتا ہے وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور بالضرور ان کو داخل کروں گا، جنات تجری من تحت، ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مخاطب اب یہاں پر یہ بھی بات سن لیجئے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ معنی یہ کرتے ہیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ معنی یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی اے محبوب آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ سمجھ میں آئے بات؟ تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہاں پر لا یغرنک کا مطلب کیا ہے کہ یہاں سے خطاب ہر مومن کو ہے۔ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں نا، اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ خطاب ہمیں ہے کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ تم کو کفار کو دیکھو کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں گھوم رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کیا ہو جائیں کہ آپ کو جو ہے کیا ہے کہ یہ دھوکہ پڑ جائے کہ دیکھو کہ بھئی یہ ایمان انہوں نے نہیں لایا تو یہ دنیا کی نعمتیں لوٹ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس سے مخاطب یعنی اس کا یہ جو خطاب ہے یہ ہر مومن مسلمان کو جو پڑھے گا اس کو خطاب ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، بلکہ کس کو خطاب ہے؟ یہ ہر مومن مسلمان کو ہے کہ جو مومن مسلمان جو ہے وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا متاع یعنی کہ متاع قلیل، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ میں نے اس کے بعد متاع کے بارے میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ خالدین، خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، خالد معنی ہمیشہ رہا، یخلد معنی ہمیشہ رہے گا، خالد معنی ہمیشہ رہنے والا، تو خالدین کا معنی کیا بنے گا؟ ان میں جنتوں میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزل من عند رب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے لیے مہمان نوازی ہے۔ نزل کا معنی یہاں پر مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہو، یعنی ان جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اس پر، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے، مطلب یہ کہ تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ اولئک لهم اجر من ربهم، کہ بھئی یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو کہ ہمارے ہاں یہ بات ایک کہی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں معاذ اللہ نقل کفر، کفر نباشت، یہ کفر ہے، یاد رکھ لیں۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، میں جو ہے کیا ہے کہ بطور یعنی کیا ہے کہ نقل ایک بات بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو اس طرح کہنا کفر ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو فرما دے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے، اور یہ جو بعض اوقات جو دیر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندے کے حق میں اب بہتر نہیں تھا، جب وہ ٹائم آیا اس کو دیا گیا تو اب اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر پہلے اس کو وہ چیز مل جاتی، نعمت مل جاتی، تو اسے ضائع ہو جاتی یا اس کے فائدے مند نہیں ہوتی۔ تو بعض اوقات ہم یوں بھی کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ کہتے ہیں دیر آیا درست آیا، یعنی معاذ اللہ اللہ کی طرف سے دیر آیا تو درست آیا، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں نہیں عطا فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اگر ہمارے حق میں بہتر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا۔ دیکھو نا، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں بالفرض، ہمارے پاس 100 روپے، ہم چھوٹے بچے کو 100 روپے دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 100 روپے چھوٹے بچے کے لیے بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو نہیں دے سکتے۔ حالانکہ دے تو سکتے ہیں اس کو، وہ 100 روپے لے لے، وہ جو کچھ کرے لے کر آئے، لیکن ہم کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو یوں نعمتیں بعض اوقات جو ہیں وہ انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روکے رکھتا ہے، اور جب جو ہے کیا ہے کہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال جی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ صابروا مطلب ثابتوا، ورابطوا مطلب یہ کہ صبر کرو اور صبر کرنے میں دشمنوں سے آگے رہو، ورابطوا اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب عطا فرمائے، تاکہ تم جو ہے کیا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ۔ جی موبائل کا ایک منٹ سر، ایک منٹ۔ اچھا جی، اب ہمارا سبق دوسرا سبق ہے مشکات المصابیح کا، تو اس میں سے ہمیں کوئی بتائے گا؟ عمران بھائی، یہ جو ادخلو سیکھا ہے، یہ کون سا سیکھا ہے؟ ادخلو ہیں جی 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 کون سا سیکھا پوچھ رہے تھے؟ جی صاحب بھائی، میرے گھر لیفٹ کر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، شاید ان کے نیٹ کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کون سا سیکھا پوچھ رہے تھے۔ وہ عمران بھائی وہ پوچھ رہے تھے کہ ادخلو کون سا سیگا ہے؟ ادخلو امر کا سیکھا ہے، جمع حاضر کا سیکھا ہے۔ ادخلو امر کا سیکھا ہے، جمع حاضر کا۔ جی سمجھ میں آیا؟ جی صاحب بھائی کیا پوچھ رہے تھے؟ السلام علیکم، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ادخلو کون سا سیکھا ہے؟ ادخلو نہیں ہوتا، ادخلو ہوتا ہے۔ ادخلو یہ جمع مذکر کا سیکھا ہے، جمع مذکر مخاطب کا سیکھا ہے، فعل امر کا سیکھا ہے۔
وہ تو ادخلو ہوگا نا، ادخلو پوچھ رہا ہوں. ادخلوا امر کا صیغہ ہے نا خدا کے بندے. اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے. انصر انصرا انصرو، ادخل ادخلا ادخلو. اچھا ابھی جو آیت میں استعمال ہوا تھا نا ادخلن، یہ امر کا صیغہ ہے. نہیں یہ ادخلن ہے، ادخلن نہیں ہے، یہ ادخلن ہے. دیکھو نا ایک ہے بھائی، دیکھو بات سن میرے بھائی، یہ جو ہے یہ آپ دوبارہ میں آتا ہوں وہاں پر تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. آپ اس کو ذرا سمجھیے گا، میں دوبارہ آتا ہوں. یہ کہاں پر ہے؟ یہ کون سی جگہ پر تھا؟ ہاں ادخلن، دیکھو نا ادخلن، دیکھو اور چیز ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ادخل اور چیز ہے. یہاں پر خا کو کسرہ ہے، وہاں پر خا کو پیش ہے. جی فرق سمجھ میں آیا؟ جی ادخلن، یہ کون سا صیغہ ہے ادخلن؟ یہ اصل میں ادخلو تھا، ادخلو تھا، یعنی یدخلو یہ امر سے، یہ باب افعال سے. دیکھ لیجیے میں بتاؤں آپ کو. داخلہ جواب افعال سے. اچھا داخلہ یدخلو، یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے. اب یہ جو لازمی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کو آپ متعدی کریں گے تو باب افعال پر لے جائیں گے. تو کیونکہ اب یہ کیا ہوگا، داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہوا، ادخلہ کا معنی ہوتا ہے اس نے داخل کیا. تو یدخلو کا معنی ہوتا ہے داخل ہوگا، ادخلو کا مطلب ہے داخل میں ہوں گا. اب جو ہے نا کیا ہے کہ ادخلو کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، سوری ادخلو کا مطلب بتا دیا. اب یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل کرے گا وہ ایک، ادخلو کا مطلب ہوتا ہے میں داخل کروں گا. تو اب لادخلنہم کا مطلب کیا بنے گا کہ میں ضرور بالضرور ان کو داخل کروں گا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ آ گئی ہے. ہاں تو باب افعال اور باب استفعال میں باب جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں یہ فرق ہے کہ جو باب ثلاثی مجرد کا ہو اور وہ لازمی ہو، تو جب ہم اس کو لے جائیں گے باب افعال پر لے جائیں گے تو وہ کیا بن جائے گا، وہ متعدی بن جائے گا لازمی سے. سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح آپ دیکھو جی کہ داخلہ کا معنی ہوتا ہے داخل ہوا وہ ایک مرد، تو داخل ہوا وہ ایک مرد یہ لازمی ہے. اور جب آپ کریں گے نا کیا کہتے ہیں اس کو، باب افعال پر اس کو لے جائیں گے تو پھر یہ بن جائے گا ادخلہ. ادخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل کیا اس ایک مرد نے. تو اب دیکھو کہ داخل ہوا اور داخل کیا اس ایک مرد نے، کتنا بڑا فرق ہے. جی ہاں تو یہ اس بات کو آپ سمجھیے. سمجھ میں آئی بات ابھی؟ جی وہ ہم نے ابھی ثلاثی مجرد کے ابواب بھی ہم نے نہیں پڑھے نا، اس وجہ سے سوال آ گیا تھا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے بالکل، آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ لیا کریں، بعض اوقات میرے ذہن میں نہیں بھی ہوتا، تو اب مجھ سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پوچھ لیا کریں. جی آگے چلیں ہم. جی چلیں. اچھا جی، یہ حدیث شریف میرے خیال میں 120 123 سی. 121 120 120 پڑھی تھی ہم نے. آج 121 121 پڑھی تھی ہم نے. 121 پڑھنی ہے. پڑھنی ہے پڑھنی 121 پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابن عباس، یہ اصل میں بنے گا وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ اللہ المیثاق من ظہر آدم بنعمان، یعنی عرفہ، فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذرعها فنشرهم بین یدیہ کالذر ثم کلمهم قبلا قال الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. مار کہیں گے پان بھی بتا دیکھو گے. اچھا جی، تو اب یہاں پر دیکھو آخادہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے. ایک ہوتا ہے جو ہے نا کیا ہے کہ آخادہ یا اخوذو، آخادہ مانے لیا اس ایک نے، سمجھ. ایک ہوتا ہے ای خاص، تو یہ خاص کا معنی لیا گیا اس میں، یہ باب فعال پر جو ہے نا کیا آئے گا تو اس کا معنی کیا بنے گا، لیا گیا اسے. ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کو ہم رکھ دیں گے، یہ فعل لازمی ہے. تو اب یہ آخذ اللہ کا معنی کیا ہو جائے کہ اللہ نے میثاق لیا. اللہ نے کیا لیا؟ میثاق لیا.
تو کون سا میثاق لیا، اس کا با ماورا معنی کریں گے ہم تو پھر معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پشت آدم سے نعمان یعنی عرفات میں عہد لیا۔ سمجھ میں؟ عرفات میں کیا لیا؟ عہد لیا۔ من ظہر آدم، من ظہر آدم، ظہر کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ظہر کا معنی ہوتا ہے پیٹھ۔ جی خدیجہ بہن، عرفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میدان عرفات جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، جی جی ہاں میدان عرفات ہے نا۔ سمجھے؟ نعمان کا معنی ہوتا ہے، نعمان کا معنی ہوتا ہے عرفہ، عرفات معنی عرفات کا دن۔ جی شاہ صاحب، میں نے پوچھنا تھا نعمان کے معنی آپ نے بتا دیا، عرفہ نعمان کا معنی عرفہ ہے، یعنی عرفہ تھا۔ ظہر من ظہر آدم بنعمان، نعمان کا معنی ہے یہاں پر عرفات۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پشت آدم سے نعمان یعنی عرفات میں عہد لیا، اس طرح کہ ان کی پشت سے ساری اولاد نکال دی۔ کہتے اخراجہ، اب دیکھو میں نے یہ بتایا تھا آپ کو، خراجہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ نکلا، اخراجہ معنی اس نے نکالا۔ عیشا صاحب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے خراجہ اور اخراجہ کا معنی میں؟ جی مفتی صاحب۔ ہاں جی رفیق بھائی، جی جی سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ۔ ہاں خراجہ کا معنی ہوتا ہے نکلا۔ دیکھو نا خروج لکھا ہوتا ہے، خروج، خروج لکھا ہوتا ہے، اخراج نہیں لکھا ہوتا۔ اخراج کا معنی ہوتا ہے نکالنا، خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا۔ جہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو وہاں پر خروج لکھا ہوتا ہے۔ بھائی میرا خروج لگے تو میں نکلتا ہوں۔ میرا خروج مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سعودی عرب میں آپ تو جانتے ہوں کہ خروج کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی 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 ہاں جی بے شک بے شک۔ تو اب بات یہ بنی کہ یہاں پر دیکھو نا فاخرج سی کا استعمال کیا گیا، خارج سی کا استعمال نہیں کیا گیا، فاخرج استعمال کیا گیا۔ یہ باب افعال پر ہو گیا، اخراج پر آ گا تو کیا فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذرعھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری اولاد کو نکالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس ٹائم نکال دیا، ٹھیک ہے جی، ساری اولاد نکالی اور انہیں حضرت آدم کے ساتھ چوٹیوں کی طرح بکھیر دیا۔ فَنَاصَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، بین یدے کا معنی ہوتا ہے سامنے، کذر کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ اب یوں کہیں کہ رائی کے دانے کے برابر، ٹھیک ہے جی۔ وَكَلَّمَ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ كَبَلَا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے کالما یکلم، کالما یکلم، سمجھے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کلام کرنا، بولنا، اس کا معنی ہوتا ہے بولنا، ٹھیک ہے جی۔ اب کلمہ مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ بات کرنا، تو یہ بھی باب تفعیل پر آ جائے گا، تو یہ باب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی متعدی بن جائے گا۔ کلمہم کے بالن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے سامنے بات کی۔ کیا آگے؟ قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ شہدنا ان تقولوا، سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، سب بولے ہاں ہم گواہ ہیں کہ کہیں کہ قیامت کے دن یہ کہہ دو، یعنی کیا کہہ دو؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ان تقولوا، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہیں کہنا انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بھئی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے ہم غافل تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا پھر کہیں تم یہ نہیں کہہ دینا کیا تقو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، یا شرک کرایا منع کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اشرکا ایک ہوتا ہے شارع کا معنی شرک کرنا، اشرکا معنی شرک کرایا گیا، یا یوں کہو کہ بھئی باپ دادا نے شرک کیا، من قبل ہم سے اس سے پہلے، وکننا ذریۃ اور ہم چونکہ ان کی اولاد تھے، من بعدہم ان کے بعد ہم جو ہے نا کیا ہے کہ آئے تھے، اس وجہ سے ہم نے جو ہے نا کیا ہے کہ شرک کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو باتیں فرمائی، کہ پہلی کون سی بات فرمائی؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہم آپ ہمارا رب ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرما دیا کہ قیامت والے دن تمہارا کوئی عذر نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ تم کہیں یہ نہیں کہنا کہ ہم اس بات سے غافل تھے، کہ جب کہی گئی ہے کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس سے یہ یعنی تم یہ بھی نہیں کہنا۔ دوسری کیا یہ کہنا
یہ بھی نہیں کہنا کہ بھئی ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے بھی شرک کیا۔ تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ آگے بابا اور میں کرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن یہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہہ دو کہ شرک صرف ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو ان کے بعد کی پیداوار تھے، تو کیا تو ہم کو جھوٹوں کے جرم سے ہلاک فرماتا ہے؟ یعنی اب وہ یعنی یوں سمجھو کہ اس کا یہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ تم قیامت والے دن مجھ سے جھگڑو۔ کیسے جھگڑو کہ شرک تو ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا ہیں، تو اب آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں پکڑ رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا کیا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ ملا رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بھی تم نے نہیں کہنا۔ میں اس حدیث شریف کو دوبارہ بیان کرتا ہوں، آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے جب عرفات میں میدان عرفات میں جب عہد لیا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی سب کو نکال دیا۔ نکالنے کے بعد پھر ان سے کلام فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا جی بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی قیامت والے تم کہیں ایسا نہیں کہنا کہ ہم اس بات سے غافل تھے، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے یہ نہیں کہنی یہ کہ بھئی ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے، ہم تو جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے بعد آئے، ایک دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کہیں تم یہ نہیں کہنا کہ تم جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے فرما رہا ہے کہ تم مجھے یوں نہیں کہنا کہ بھئی ہم تو سچے تھے اور ہمیں آپ جھوٹوں کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کا رد فرمایا کہ بھئی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 باتوں کا عہد لیا مخلوق سے، جتنی مخلوق قیامت تک آنی تھی سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے کہ یہ وعدہ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر جو ہے کیا ہے کہ موت دے اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے۔ وعن ابی بن کعب في قول الله عز وجل اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم وذريتهم قال جمعوا فجعلهم ازواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم اخذ عليهم العهد والميثاق واشهدهم على انفسهم الست بربكم قال فاني اشهد عليكم السماوات السبعين والارض السبع واشهد عليكم آباءكم آدم علیہ السلام ان تقولوا یوم القیامت لم نعلم بهذا اعلموا انه لا الہ غیری ولا رب غیری فلا تشرکوا بی شیئا وانی سارسل علیکم رسلی یذکرونکم عہدی ومیثاقی وانزل علیکم کتبی قالوا شہدنا بانک ربنا والہنا لا رب لنا غیرک فقروا بذلك ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرعى الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال ربي لولا سويت بين عبادك قال إني أحببت أن أشكر ورعى الأنبياء فيهم مثل السروج عليهم النور خصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى قول عيسى ابن مريم قال في تلك الأربع فأرسل إلى مريم فحدث عن أبي أنه دخل من فيها۔ یہ حدیث شریف بہت لمبی ہے، ذرا اس کے ایک لفظ کو آپ سمجھیے گا تب آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلے ہم اس کا جو ہے نا معنی کرتے ہیں، لفظی معنی کرتے ہیں، پھر ہم اس کا جو ہے نا وہ کرتے ہیں بامعنی ترجمہ۔ جی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے میثاق لیا، عہد لیا، من ظہورہم یعنی ان کی پیٹھ سے، ذریتہم واشہدہم علی انفسہم کہ ان کے اولاد نکالی، پھر انہیں جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فرمایا کہ جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کے اولاد نکالی، فرمایا انہیں جمع کیا، انہیں جوڑے بنایا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ادھر قال جمعهم فجعلهم ازواجا ثم صورهم، ٹھیک ہے جی، پھر انہیں صورت و گویائی دی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو جمع کیا پھر ان کو صورت بھی دی اور ان کو طاقت بھی دی بولنے کی۔ ٹھیک ہے جی، فاستنطقهم، تو وہ بولے، پھر ان سے میثاق لیا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا۔
دیکھو نا فتکلموا تو وہ بولے، ثم اخذ علیہم العہد پھر ان سے عہد لیا، والمیثاق اور جو ہے نا کہ ایک عہد میثاق لیا، واشہدہم علی انفسہم اور ان کو خود بھی گواہ بنا دیا کہ تم خود بھی گواہ رہنا، ٹھیک ہے جی، الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قال فانی اشہد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر 7 اور 7 زمینوں کو تمہارے والد آدم کو بھی گواہ بناتا ہوں، کہ بھائی میں انی شہد میں نے تم پر 7 زمینوں کو بھی گواہ بناتا ہوں اور 7 آسمانوں کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہد علیکم آباءکم آدم اور تم پر میں تمہارے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بناتا ہوں کہ تم نے یہ اقرار کر لیا تھا کہ الست بربکم کا تم نے قالوا بلا کا تم نے اقرار کر لیا تھا، قالوا بلا کا تم نے اقرار کر لیا تھا۔ تو اب اس پر ہم 7 آسمان بھی گواہ ہیں، 7 زمین بھی گواہ ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی گواہ ہیں، اسی طریقے سے جو اولاد کو نکالا گیا تھا وہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ تو اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تقولوا یوم القیامہ کہ قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ دو لم نعلم بہذا کہ ہم اس کو نہیں جانتے تھے، ہمیں جو ہے کہ اس میں خبر نہیں تھی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا اعلموا جان لو میرے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب، کسی کو میرا شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ نے کیا فرمایا اعلم انہ لا الہ غیری کہ میرے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں، ولا رب غیری ولا رب غیری اور نہیں جو ہے میرے علاوہ کوئی رب ہے، ولا تشرکوا بی شیئا اور جو ہے تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، انی سأرسل علیکم رسولی تو بے شک میں ان قریب تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، یذکرون عہدی و میثاقی وہ تمہیں یاد دلاتے رہیں گے میرا عہد میرا میثاق، وانزل علیکم کتبی جو ہے کیا ہے کہ ان پر وہ تم پر جو ہے کیا ہے کہ ان دلوں کا معنی کرے یا انزل کرے وہ میں تم پر کتاب اپنی کتابیں بھی نازل کرتا رہوں گا، قالوا شہدنا سمجھ میں بات، تو اور وہ بولے کہ ہم اس کے گواہ ہیں، شاہدنا کا معنی کیا ہے ہم اس کے گواہ ہیں کہ تو ہمارا معبود ہے، بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَٰهُنَا کہ بے شک آپ ہمارا رب ہیں اور آپ ہمارے رجانے کیا ہے کہ الہ ہیں معبود ہیں، لا رب لنا غیرک ہمارے لیے کوئی دوسرا رب نہیں ہے، ولا الہ لنا غیرک کہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، فَقْرَؤُوا بِذَٰلِكَ تو انہوں نے اقرار کیا ہے ان پر، آدم علیہ السلام کو انہیں دیکھنے کے لیے اٹھایا گیا، پھر فرفع علیہم آدم تو بھائی ان کے جو ہے کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے جن کو اٹھایا ینظر الیہم تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کہ ان کو دیکھا، فرع الغنی جبل فقیرہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے کیا ہے کہ غنی اور فقیر کو دیکھا، وحسن صورت ودون ذالک تو بھائی آپ نے جو ہے کیا ہے کہ حسین آدمی بھی دیکھے، خوبصورت آدمی بھی دیکھے اور جو ہے کیا ہے کہ فقیر بھی دیکھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب تو نے اپنے بندوں میں برابری کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں نے چاہا کہ شکر کیا جاؤ، سبحان اللہ، لولا صفیت بین عبادک کہتے ہیں کہ بھائی فقال ربی لولا صفیت بین عبادک کہ اپنے رب میں اپنے بندوں میں آپ نے برابری کیوں نہیں پیدا کی؟ تو اللہ تبارک فرمائے انی احببت ان اشکرا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شکر کیا جاؤں، میں کیا کیا جاؤں؟ شکر کیا جاؤں۔ ان میں نبیوں کو چراغوں کی طرح دیکھا جن پر نور تھا، یعنی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے انبیاء کو جو ہے نا کیا ہے کہ چراغوں کی طرح دیکھا، جو جو ہے نا مثل السروج چراغوں کی طرح جن پر نور تھا، خصوا بمیثاق آخر فی رسالت تو ان سے دوسرا خصوصی عہد رسالت اور نبوت کو متعلق لیا گیا، اور رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ مِن نَّبِيِّنَ اِلَىٰ قَوْلِهِ عِیسیٰ ابْنُ مریم یعنی حضرت اس آیت تک کان فی تلک الارواح کہ حضرت عیسیٰ بھی ان روحوں میں تھے، کان فی تلک الارواح فارسلہ الی مریم علیہ السلام تو انہیں بی بی مریم کی طرف بھیجا، ابی سے خبر ملی کہتے ہیں فحدث عن ابی انہ دخل من فیہا کہ آپ حضرت مریم کے منہ سے داخل ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے منہ کے ذریعے ان کے شکم مبارک میں ڈالا۔ دیکھو نا یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے عقل میں آنے والی نہیں ہیں،
تو بہرحال اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ جو الجھتے ہیں تو آپ ان سے الجھا نہ کریں جب تک کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو کہ بھئی انی احببت ان اشکرہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ينظر الغنی الی الفقیر فیشکر نعمتی علیہ وینظر الفقیر الی. ایک منٹ یہ میں ذرا اس کو بڑا کروں، یہ مجھے پڑھنے میں نہیں آ رہا، یہ حاشیہ ہے. کہاں چلا گیا؟ ہاں یہ دیکھو ان انی احببت ان اشکر ان ينظر الغنی الی الفقیر، کہ یہ کہ غنی فقیر کی طرف دیکھے فیشکر نعمتی علیہ تو وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرے. وینظر الفقیر الی دینہ، اور فقیر اپنے دین کی طرف دیکھے فیرا نعمتہ فوق الغنی. سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کو وہ جو نعمت ہے نا، یعنی وہ جو اس کو دین والی جو نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ کس پر کیا کہتے ہیں اس کو فخر کرے؟ غنی پر. فیشکرو، اور وہ جو ہے نا کہ ایک شکر کرے. وجورے اور صورت جمال ہو فیشکرو، کہ جو حسین صورت والا ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ کبھی صورت والوں کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور جو کبھی صورت والا ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی عادات کو دیکھے کہ اگر اس کی عادات اچھی ہیں. دیکھو نا بات یہ کہ ایک اچھی شکل والا ہو اس کے عادات برے ہیں تو وہ اس آدمی سے برا ہے جس کی صورت کبھی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ جو صورت جس کی صورت بری ہے تو اگر اس کے عادات اچھے ہیں تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی نہ صورت بری، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ شعر ہے نا کہ بہرحال یہ شعر مجھے ذہن میں نہیں آتا. کہتے ہیں اچھا وہ ہے کہ جس کی سیرت اچھی ہو. بہرحال یہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے. سمجھ میں بات؟ صورت اچھی ہو لیکن سیرت اچھی نہ ہو تو اس کو بندے پسند نہیں کرتے. ہاں صورت اچھی ہو اور سیرت بھی اچھی ہو تو سبحان اللہ. اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ صورت اچھی نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق عادات اچھے ہیں تو اس کو بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ لوگ پسند کرتے ہیں. جی شاہ صاحب. جلدی بتایا آپ نے فرمایا جو امیر ہوگا وہ شکر ادا کرے گا، غریب کو دیکھے اللہ نے اسے نوازا ہوا ہے. تو ہاں جو ہاں، ابھی جو غریب ہے وہ کیسے شکر ادا کرے گا، کس بات پہ کرے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی وہ اللہ کے سجدے وغیرہ جو ہیں وہ کر رہا ہے اور اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ اس کو مصروفیت نہیں ہے، سکون کے ساتھ سو رہا ہے. تو وہ فقیر جو اپنے دین کی طرف دیکھے گا. فقیر اپنے دین کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. جو غنی ہے وہ فقیر کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے. جی. جزاک اللہ. اور جو حسین صورت والا ہے وہ جو کبھی صورت والا ہے اس کو دیکھ کر شکر ادا کرے. جو کبھی صورت والا ہے نا وہ اس آدمی کو دیکھے کہ جس کی صورت تو صحیح ہے لیکن اس کے اخلاق خراب ہیں، اس کو دیکھ کر شکر ادا کرے. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی ہاں. جی آ رہی، جی آ رہی ہے ماشاءاللہ جس کو سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ ہاتھ ریس کر لیا کرے تاکہ مجھے پتہ چلے نا. جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ. چلے جی ماشاء اللہ. اسد بھائی آج تو بولے ہی نہیں ہے بالکل. اسد بھائی تو آج بالکل خاموش رہے ہیں. جی جی میں جی اچھا جی رفیق بھائی آگے پڑھیے 50 نمبر سے. اچھا ماشاءاللہ. یہ بہار شریعت. ہاں جی ہاں جی. بسم اللہ الرحمن دونوں الرحیم. کریں جناب. ہیں جی بسم شاہ اللہ صاحب الرحمن کیا بولنا چاہتے ہیں؟ میں کسی اور کو بھی موقع دے دیا کریں جناب. اچھا جی چلیں آپ پڑھیں. چلیں آپ پڑھیں. پڑھ لیں نصیب بھائی، پڑھ لیں. ویسے میں سے کوئی نہیں بات نہیں نہیں آپ پڑھیں. ابھی آپ پڑھیں. ابھی آپ پڑھیں. آپ ان کی پڑھیں. نہیں ابھی آپ پڑھیں گے. ابھی آپ پڑھیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے. جی جی جی. مسئلہ نمبر کون سا مسئلہ نمبر ہے؟ خمسین. مسئلہ نمبر 50 ہے. میں کتاب سے نکالوں گا. نکالیں آپ نکالیں. جو چیز سکھنے یہ والی. خمسون. ہاں جی جی ہاں. جو چیز سوکھنے یا رگڑنے وغیرہ سے پاک ہو گئی اس کے بعد بھی گئی تو ناپاک نہ ہوگی. ہاں جی. مسئلہ نمبر 51 جی. سور کے سوا ہر جانور حلال ہو یا حرام جبکہ ذبح کے قابل ہو اور بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت اور پھال پاک ہے.
کہ نمازی کے پاس اگر وہ گوشت ہے یا اس کی کھال پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، مگر حرام جانور ذبح سے حلال نہ ہوگا، حرام ہی رہے گا۔ دوسرا نمبر ہاں یعنی جو جانور حرام ہے، جس کا گوشت حرام ہے، اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو ذبح کرنے کے بعد جو اس کی کھال ہے نا، وہ کھال رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے، کھال رگڑنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا گوشت جو ہے نا حرام رہے گا۔ جی آگے چلیں، مسئلہ نمبر 52۔ مسئلہ نمبر 52 جی، سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، ہوا اس کو کھاری نمک وغیرہ کسی دوا سے پکایا ہو یا فقط دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو، اور اس کی تمام رطوبت فنا ہو کر بدبو جاتی رہی کہ دونوں صورتوں میں پاک ہو جائے گی، اس پر نماز درست ہے۔ ہاں سور کے سوا، سور کے سوا ہر مردار جانور ہے، سور کے علاوہ جو ہے نا اس کا ضمن چھوٹا سا سوال ہے، یہ آدمی کہتے ہیں باقی بھی جانور کی حرام ہے، ان کو بھی کھال سے بھی پاک ہے، سور کے بارے میں خاص کیونکہ اس کی ہر چیز حرام کی قرار دی گئی ہے، اس کی سور کی یعنی کھال بھی کیونکہ سور کی جو عادات ہے نا، ابھی چونکہ ہمارے اسلام میں موجود ہے نا، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن وہ بہت ہی کبھی جانور ہے، اصل میں ہاں یعنی بغیرت ہے۔ ہاں بہت ہی کبھی جانور ہے، اتنا کبھی جانور ہے کہ اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اصل میں وہ انگریز لوگ کھاتے ہیں، ہمارے یہاں چلیے ان کے اندر وہی عادات آ گئی ہیں، ان کے اندر نا وہ کھاتے ہیں نا، جو جی ہاں جی، قوم کھاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر اسلامی بہنیں موجود ہیں نا، اس وجہ سے زیادہ ہم بات نہیں کر جی سکتے، جی صحیح ہو گیا، لیکن یہ کبھی جانور ہے بس۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 53 نمبر دوسرا نمبر، ہاں درندے کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو، نہ اس پر بیٹھنا چاہیے نہ نماز پڑھنی چاہیے، کہ مزاج میں سختی اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں جو یہی بات آ گئی نا، دیکھنے کی بات رہی، ہاں آتے وہاں منتقل ہو جاتی ہیں۔ بکری اور مینڈے کی کھال پر بیٹھنے اور پہننے سے مزاج میں نرمی اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ کتے کی کھال اگرچہ پکائی گئی ہو یا وہ ذبح کر لیا گیا ہو، استعمال میں نہ لانا چاہیے، کہ ائمہ کے اختلاف اور عوام کی نفرت سے بچنا مناسب ہے۔ ہاں مثلا نمبر 54 جی، روئی کا اگر اتنا حصہ نجس ہے جس قدر دھننے دھننے سے اجاڑنے کا گمان ایسی ہو، ماں صحیح ہو تو دھلنے سے پاک ہو جائے گی، ورنہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی۔ ہاں اگر معلوم نہ ہو کہ کتنی نجس ہے تو بھی دھلنے سے پاک ہو جائے گی۔ جی مثال نمبر 55 جی، غلہ جب پیڑ میں ہو اور اس کی مالش کی وقت بیلوں نے اس پر پیشاب کیا تو اگر چند شریکوں میں تقسیم ہو یا اس میں مزدوری دی گئی یا خیرات کی گئی تو سب پاک ہو گیا۔ اگر کل جن سے ہی موجود ہے، جن سے موجود ہے تو ناپاک ہے، اگر اس میں سے اس قدر جس میں احتمال ہو سکے جس سے اس زیادہ نجس نہ ہوگا دھو کر پاک کر لیں تو سب پاک ہو جائے گا۔ مثال نمبر 56 جی، رانگ 56 جی، رانگ سیسا پگھلانے سے پاک ہو جاتا ہے۔ رانگ کے مطلب کیا ہے؟ رانگ یہ بھی شیشے کی طرح کی دھات ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 57 جی، جمے ہوئے گھی میں چوہا گر کر مر گیا تو چوہے کے آس پاس نکال ڈالیں، باقی پاک ہے کھا سکتے ہیں۔ اگر پتلا ہے تو سب ناپاک ہو گیا، اس کے کھانا جائز نہیں، البتہ اس کام میں لا سکتے ہیں جس میں استعمال نجاست ممنوع نہ ہو۔ کیئر کا بھی یہی حکم ہے، یعنی یہ بھی فرما دے آپ کھا نہیں سکتے، استعمال میں کیا لائیں گے اس کو؟ بھائی دیکھیں نا، بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو جو ہے نا پکانے کے کھانے وغیرہ میں تو نہیں ہم اس کو لا سکتے۔ بعض اوقات جو ہے نا کیا ہے کہ یہ گھی کا استعمال کر جو ہے نا کیا ہے کہ صرف کھانے پکانے کے میں نہیں ہوتا تھا، اور چیزوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا تھا، بالفرض زخم وغیرہ کو خشک کرنے کے لیے، یا اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اور چیزوں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ زخم کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا تھا، پتہ ہے آپ کو اس بارے میں؟ جی جی، پہلے لوگ لگاتے تھے۔ ہاں زخم کو یہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو بالکل گرم کر کے وہ زخم کے اوپر جو ہے نا کیا کہ رکھا جاتا تھا۔ جی جی خدیجہ بہن، نمبر 57 ہے چوہے کے بارے میں، تو کھانا میں گر جائے گا تو کوئی کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ مسئلہ سنیں، دیکھیں جو جمع ہوا گھی ہے نا، جمع ہوا گھی میں اگر چوہا گر کر مر گیا تو اب جو اس کے آس پاس جو گھی ہے نا جمع ہوا وہ آپ نکال دیں، باقی پاک ہے۔ اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ گھی گرم تھا اور وہ جو ہے نا اس میں گر گیا تو اب یہ سارا گھی ناپاک ہو جائے گا۔
یہ سب نمبر 58 جی کیا ہے تو ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس میں پانی ڈال کر اتنا جوش دیں جتنا تھا اتنا ہی ہو جائے 3 مرتبہ وہی کریں پاک ہو جائے گا سبحان اللہ دیکھو کتنا بڑا کہنے کیا ہے کہ یہ ایک اللہ کا بڑا احسان نہیں ہے جی جی ہاں بہت بڑا مسئلہ جو ہے دیکھو کہ بھائی ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ خدا نے جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے آسان کرے یہ سارا فقہائے کرام کا کام ہے مجتہدین کرام کا کام ہے کہ جو دوسرے جو ہیں جو دوسرے مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ائمہ اور مجتہدین کا اس میں کیا دخل ہے دیکھو کہ کتنا بڑا جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں انہوں نے ایک چیز جو ہے بتا دی جی آگے چلیں بے شک اس میں چوہا گر جائے بے شک چیز گر جائے پھر بھی وہ پکا لے پانی ڈال کے ٹھیک ہو جائے گا دیکھو شاید ناپاک ہو گیا تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ صرف یوں بات ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی پیشاب کا قطرہ وغیرہ گر گیا ہو یا اس طریقے سے اور کوئی جو ہے اس میں بات ہو چوہے کی بھی آپ کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں پانی اتنا ڈال دیں تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس کی جو نجاست ہے وہ ختم ہو جائے صحیح ہو گیا مسئلہ نمبر 59 جی ناپاک تیل پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتنا ہی پانی اس میں ڈال کر خوب ہلائیں پھر اوپر سے تیل نکال لیں اور پانی پھینک دیں یوں ہی 3 بار کریں یا اس برتن میں نیچے سوراخ کر دیں کہ پانی بہہ جائے اور تیل رہ جائے یوں بھی 3 مرتبہ میں پاک ہو جائے گا تو یوں کریں کہ اتنا ہی پانی ڈال کر اس تیل کو پکائیں جہاں تک کہ پانی جل جائے اور تیل رہ جائے ایسا ہی 3 دفعہ میں پاک ہو جائے گا اور یوں بھی کہ پاک تیل یا پانی دوسرے برتن میں رکھ کر اس ناپاک اور اس پاک دونوں کی دھار ملا کر اوپر سے گرا یہ ضرور خیال رکھیں کہ ناپاک کی دھار اس کی دھار سے کسی وقت جدا نہ ہو اور نہ اس برتن میں قطرہ ناپاک کا پہلے سے پہنچا ہو نہ بعد میں تو ورنہ نہ پھر ناپاک ہو جائے گا جو بھی عام چیزیں گھی وغیرہ پاک کرنے کے بھی یہی طریقے ہیں اگر گھی جمع ہوا ہو اسے پلانے کا انہیں 3 طریقوں سے کسی طریقہ پر پاک کریں اور ایک طریقہ ان چیزوں کے پاک کرنے کا یہ بھی ہے کہ پرنالے کے نیچے کوئی برتن رکھیں اور چھت پر سے اسی جنس کے پاک چیز یا پانی کے ساتھ اس طرح ملا کر بہائیں کہ پرنالے سے دونوں دھاریں ایک ہو کر گریں سب پاک ہو جائے گا جنس یا پانی سے ابال لیں پاک ہو جائے گا اب یہ اتنی تکلیف کون کرے شاہ صاحب پھر وہ ٹھیک ہے اس میں پکا لیں گرم کر لیں وہ بہتر رہے گا جی آگے چلیں 7 نمبر جو جار نماز میں ہاتھ پاؤں پیشانی اور ناک رکھنے کی طریقے نماز پڑھنے پاک ہونا ضروری ہے باقی جگہ اگر نجاست ہو نماز میں حرج نہیں ہاں نماز میں نجاست کے قریب سے بچنا چاہیے جی بس کافی ہو گیا جی 10 ہو گئے جی آگے کون پڑھے گا امیر کون پڑھے گا ناک خلفی سے اب تو سارے چلے گئے ہیں میرے خیال رفیق بھائی موجود ہیں ایک سید طاہر صاحب موجود ہیں باقی تو میرے خیال میں سب چلے گئے ہیں رفیق بھائی کلولا کرنے کے لیے گئے ہوں گے چھوٹے بچے چلے گئے نہیں اثر کا ٹائم شاید ہو رہا ہے اثر کا ٹائم شاید ہو گیا نماز کا نا نہیں ابھی اثر کے ٹائم میں 20 منٹ پڑے ہیں 20 منٹ پڑے عیسیٰ غزالی صاحب جی مفتی صاحب جی کہاں اب تشریف لے گئے تھے وہ میں کیا نام ہے ڈیوائس بند ہو گئی تھی اچھا چارج لگایا ابھی اس کو اللہ خیر کر چلیں آپ پڑھوں اچھا ایک بات آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں نہیں راول پنڈی میں اچھا وہ میرا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ میں آپ کی طرف ایک ڈیوائس سے وہ بھیجوں تو وہ کیا اسلام آباد میں آپ دکھا سکتے ہیں کس چیز کی ڈیوائس ہے یہ چارجنگ کی ڈیوائس ہے جس کی کیا کہتے ہیں PTCL کی اس کو کیا کرنا ہے وہ نا گرم ہو جاتی ہے جلدی میں نے 2 بار ان کی طرف بھیجا ہے لیکن یہ کہ وہ ایسے ہی واپس کر دیتے ہیں وہاں پر جو ہے نا کوئی بندہ ہو جو وہاں پر کھڑے ہو کر ان کے سر پر کھڑا ہو اور ان سے کام لے تو پھر ہو سکتا ہے ادھر فیض آباد کی دکانیں نہیں ہے ٹھیک کرانے کی نہیں وہ شکایت کے لیے چونکہ میں نے شکایت کی تھی نا وہ ادھر ہی بھیج دیتے چلے میں تو نہیں کر سکتی میں اپنے والد صاحب سے بات کروں گا وہ شاید کر دیں اچھا ابھی جو ہے یہ کوئی پڑھے میرے آدان ہو رہی ہے کوئی یہ نہ امیر پڑھے جی میں پڑھتا ہوں تیسری قسم ناقص الفی جو تسنیہ جمع واحد و مونس مخاطب نہ ہو جیسے یردا اس کی حالت رفع ذمہ تقدیری سے حالت نصبی فتح تقدیری سے حالت جزمی بغضب لام آتی ہے جی سبق نمبر کون سا ہے یہ سبق نمبر میں
سبق کا نمبر تو نہیں پتا، نہیں سبق کا نام ہے عرابی مضارع، صفحہ نمبر سبق نمبر 8 ہے، سبق 8 ہے، صفحہ نمبر 60 ہے، سبق نمبر 8 ہے۔ ہاں جی اچھا چلیں آگے۔ قسم نمبر 4، تسنیہ جمع واحد و مؤنث مخاطب صحیح ہو یا غیر صحیح، جیسے یضربانی، یضربونا، تضربینا، اس کی حالت رفع بثبوت نون آتی ہے، جیسے تسنیہ میں کہے گا ہما، جیسے گیا ہاں جی عمران بھائی اگلا سوال نکالیں۔ نہیں آپ کے پاس یہ سوال یضربان یضربان کھولنی پڑے گی یضربان، یغزوان، یرمیان، یردیان، جمع مذکور میں کہے گا ہم یضربون، یازون، یرمون، یردون، واحد مؤنث حاضر میں کہے گا انتی تضربین، تغزین، ترمین، نکال لیا آپ نے؟ نہیں ملا بھی؟ یہ نکال لیا پڑھیں پھر آپ آگے میں کھول رہا ہوں، نکل آئیے حالت نصبی میں، یہاں پڑھیں حالت نصبی میں جری میں۔ یہ نکل آئیے ہاں جی۔ اس کی حالت رفع بثبوت نون آتی ہے، جیسے تسنیہ میں کہے گا ہما، یضربانی، یغزوانی، یرمیانی، یردیانی، جمع مذکر میں کہے گا ہم یضربونا، یغزونا، یرمونا، یردونا، واحد مؤنث میں کہے گا انتی تضربینا، تغزینا، ترمینا، تردینا، حالت نصبی و جزمی بغضب نون آتی ہے، جیسے تسنیہ میں تو کہے گا لن یضربا، لن یغزوا، لن یرمیا، لن یردیا، لن یردیا، لن یضربا، لن یغزوا، لم یرمیا، لم یردیا، جہاں مذکر میں کہے گا لن یضربو، لن یغزو، لن یرمو، لن یردو، لن یضربو، لن یغزو، لن یرمو، لن یردو، لم یردو، لم یرمو، لم یردو، واحد مونس میں کہے گا لن تضربی، لن تغزی، لن ترمی، لن تردئی، لن تضربی، لن تغزی، لم ترمی، لم تردئی۔ سبق مکمل ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آگے انشاء عربی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طرف بہائی بسم اللہ۔ یہ عمران بھائی ہیں کہ آپ سبق کر رہے ہیں؟ درس جو ہے نا 11 ہے یہ رفیق بھائی آپ نے نکالا کہ سبق یہاں سے، کہ رفیق بھائی نکالا ہے عمران بھائی نے؟ یہ ادھر انشاء العربیہ ابھی 11واں سبق ہے 11 جی سبق ہے۔ 11واں سبق ہے، جی، یہ کون پڑھے گا؟ کسی نے پڑھنا ہے؟ رفیق بھائی پڑھیں تو ہم پڑھتے، رفیق بھائی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن کی ہو رہی ہے یار؟ بند کر دیں۔ ہوا یدخل، وہ داخل ہوتا ہے، انت تدخلو، تم داخل ہوتے ہو، انا ادخل، میں داخل ہوتا ہوں، ادخلو، ادخل، تم داخل ہو، ہوا یخرجو، وہ نکلتا ہے، انت تخرجو، تم نکلتے ہو، انا اخرجو، میں نکلتا ہوں، اخرجو، نکلو، باب، دروازہ، مسجد، مسجد، غرفۃ، کمرہ، ہذا باب المسجد، یہ مسجد کا دروازہ ہے، ہذا ہی غرفۃ، یہ کمرہ ہے، صدیقی یدخل فی غرفتی، میرا دوست اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے، انا ادخل فی المسجد، میں جی رفیق مسجد میں بھائی داخل۔ آپ پڑھتے رہیں، میں ذرا وضو کر لوں ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انا ادخل فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، انت تخرج من الغرفۃ، تم اپنے کمرے سے باہر آؤ، وہ یدخل من باب المسجد، وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے، ادخل من باب المسجد،
تم ادخل من باب المسجد، مسجد کے باب میں داخل ہو، اخرج من باب الغرفتی، باب کمرے کے دروازے سے باہر ہو، انا ادخل فی المسجد، میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں، انت تدخل فی المسجد، تم مسجد میں داخل ہو، وہ یدخل فی المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، زید یدخل فی المسجد، زید مسجد میں داخل ہوتا ہے، اخرج من غرفتی، کمرے سے باہر، اخرج من غرفتی، کمرے سے باہر، اخرج من غرفتی، دو مرتبہ کیوں لکھا ہے سامنے آمنے سامنے؟ چلو کوئی بات نہیں. وہ یخرج من المسجد، وہ مخرج سے باہر آیا، وہ یدخل فی غرفتی، وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. صدیقی یدخل فی غرفتی، میرا دوست کمرے میں داخل ہوا، میرے کمرے میں داخل ہوا، انا ادخل فی غرفتی، میں اس کے کمرے میں داخل ہوا. آگے تمرین آ گئی. تمرین یہ عیسیٰ غزالی جو ہے نا جی گروپ میں شیئر کرنا ہے، اس کا محاورات ترجمہ بنا کے نہ بھیجنا. یعنی ہوا یدخلو، کیا وہ داخل ہوتا ہے؟ نام ہوا یدخلو، جی ہاں وہ داخل ہوتا ہے. ادخل فی غرفت صدیقی کا. ٹھیک ہے اپنا، ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا اپنا رفیق بھائی کہاں سے پڑھے؟ اردو نظر نہیں آیا یہ ابھی پڑھا ہے، کہاں سے پڑھا آپ نے؟ یہ تو اسکرین پہ ہے نہیں یہ ہے. آدھی درس آدھی اشر پڑھا اپنا، باقی آگے تمرین آ گئی. ابھی اگلا صفحہ ہے. اچھا اگلے صفحے پہ، اچھا میں کمرے میں داخل ہوں. اگر ٹھیک صفحہ جو تمرین درس آدھی اشر آ گیا نا، ٹھیک حل ہوا یدخل، کیا وہ داخل ہوتا ہے؟ اچھا نام ہوا یدخل، جی ہاں وہ یہ داخل یہاں ہوتا پر بھی جو ہے نا وہ کیا کریں ذرا اس کو بھی حل کریں نا. کیا کہتے ہیں اس کو، اس میں فاعل کی گردان، یہ صرف فاعل کی گردان سنانی تھی آپ نے. جی تو یہ کسی کو یاد ہے؟ عیسیٰ غزالی شروع کرے گا تو آگے گاڑی چلے گی. اچھا اب بات یہی ہے بھائی، بات ابھی یہ ہے کہ بھائی گروپ کو آپ کوئی حرکت نہیں دے رہے، تو شاہ صاحب اور رفیق صاحب آپ کو میں یہ ذمہ دار لگاتا ہوں کہ آپ نے گردان جو ہے وہ فعل ماضی معلوم کی، فعل ماضی مطلق مجہول کی، فعل مضارع کی معلوم کی، فعل مضارع مجہول کی، اسم فاعل اور اسم مفعول کی گردانیں. یہ گردانیں آپ نے 6 جو ہے نا یہ سب نے وائس میسج کے ذریعے پڑھنی ہے تاکہ وہ گروپ میں شامل ہو جائے. کون ٹھیک سی ہے نام انشاءاللہ. بھائی؟ کون سی دوبارہ بتائیے، کون سی؟ فعل ماضی معلوم، فعل ماضی فعل معلوم، بازی فعل جی ماضی اوکے مجہول، فعل ٹھیک مضارع ہو گیا. معلوم، فعل مضارع مجہول، 4 اسم فاعل اوکے اسم مفعول کی گردانیں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. یہ 6 گردانیں آپ جو ہے نا گروپ میں وائس میسج کے ذریعے آپ جو ہے نا کریں گے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ. مطلب یہ کہ پہلے ایک گردان زارابا، زارابا، زارابو، زارابت، زارابتا، زاربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. ماشاء اللہ ہماری ایک بہن ہے، وہ جو ہے وہ بیچاری پڑھتی تو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ہجے بہت کمزور ہے نا، اور وہ سناتی بھی ہے ماشاءاللہ صحیح طریقے سے. تو آپ بھی جو ہے نا کہ ایک ہمت کریں کہ آپ بھی سنائیں. جی رفیق بھائی انشاءاللہ جی. آپ کی ہجے بھی کمزور ہے تقریباً، جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کی بھی ہجے کمزور ہے. آپ جو ہے نا کہ خوب توجہ دیں، جتنی آپ جو ہے نا اس پر طرف کبیر پر توجہ دیں گے نا اتنا آپ. انشاءاللہ ٹھیک ہے چلا گیا. ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ آج بندہ جو بند کر کے نکلتا لیفٹ ہوتا تھا، ایسا لگتا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا.